18ویں صدی کے ہندوستان میں ایک نام نمایاں طور پر ابھرا جو مزاحمت اور جرأت و بہادری کی علامت بن گیا۔ ٹیپو سلطان میسور کا حکمران 1751 میں پیدا ہونے والے ٹیپو کا دور حکومت برطانوی سامراج کے خلاف بے مثال مزاحمت، فوجی مہارت اور جدید ریاست کی تشکیل کے لیے ان کے وژن سے مشہور تھا۔ ٹیپو سلطان 1782 میں تخت پر بیٹھا۔ ایک ایسی ریاست اسے ورثے میں ملی جو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ جنگ میں تھی۔ ان کا مقصد واضح تھا، اپنی ریاست اور اپنے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے بچانا۔ لیکن ٹیپو صرف ایک روایتی حکمران نہیں تھے، وہ صرف مزاحمت کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، بلکہ ان کی نظر ایک جدید خود مختار ریاست پر تھی۔ ٹیپو کا خواب تھا کہ وہ ایک ایسا ہندوستان بنائے جو برطانوی حکمرانی سے آزاد ہو، اور یہی ویژن ان کے ہر فیصلے کی رہنمائی کرتا تھا۔ ٹیپو کی سب سے بڑی طاقت ان کی ذہنی اختراع تھی، لیکن انہیں ایک فوجی جینیس کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جنگ میں راکٹ آرسنل کو متعارف کرایا تھا۔ ان کی افواج وہ پہلی فوج تھی جنہوں نے آئرن کیس راکٹ استعمال کیے، جو بعد میں یورپی افواج نے استعمال کیے۔ یہ راکٹ میدان جنگ میں ہلچل مچا دیتے تھے اور برطانوی افواج میں خوف پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن ٹیپو کی لڑائی صرف فوجی حکمت عملی تک محدود نہ تھی، وہ خود مختاری اور آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور ان کی برطانویوں کے خلاف مزاحمت ایک تاریخی روایت بن گئی تھی۔ برطانویوں نے ٹیپو سلطان کو اپنے سب سے مضبوط حریف کے طور پر دیکھا تھا، ایک ایسا رہنما جو دوسرے ہندوستانی ریاستوں کو متحد کر کے برطانوی حکمرانی کے خلاف بغاوت کے لیے ابھار سکتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی مزاحمت کا عروج 1799 میں چوتھی انگریز میسور جنگ میں آیا۔ کئی سالوں کی سخت لڑائی کے بعد برطانوی افواج اور ان کے اتحادیوں نے ان کے دارالحکومت سرنگا پٹنہ کا محاصرہ کر دیا۔ اپنی جرأت مندانہ دفاع کے باوجود ٹیپو سلطان اس آخری جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی موت نے میسور کی مزاحمت کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب تھا کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے اب جنوبی ہندوستان پر اپنی حکمرانی قائم کرنا آسان ہو گیا تھا۔